قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے اس دنیا میں ہم کو آزمائش کے لیے پیدا کیا اور ہماری آزمائش کے لیے اللہ رب العالمین نے نعمتوں اور مصیبتوں کو پیدا کیا ہے. پچھلے دروس میں ہم نے یہ بات سمجھی کہ دنیا میں اللہ رب العالمین باوجود اس کے کہ وہ رحمان و رحیم ہے، مصیبتیں کیوں بھیجتا ہے. اور یہ سوال جو ہم نے اس کا جواب سمجھا ہے، یہ اس حیثیت سے بہت اہم ہے کہ بہت بڑی تعداد میں دنیا کے اندر آپ کو جو ملحد لوگ ملتے ہیں، ناستک، ایتھیسٹ، وہ اصل میں بہت ساری بڑی تعداد میں لوگ ناستک اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ دنیا میں مصیبت کیوں ہے. آپ کو انٹرنیٹ کی دنیا میں، یوٹیوب کی دنیا میں ایسے بہت سارے ایتھیسٹ مل جائیں گے جو کہتے ہیں کہ ہم اس لیے ہم نے مذہب کو چھوڑ دیا کیونکہ ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی کائنات کا خالق ہوتا، اس یونیورس کا کوئی بنانے والا ہوتا تو دنیا میں مصیبتیں نہیں ہوتی. تو ہم نے بہت تفصیل سے الحمدللہ یہ بات سمجھی کہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ وہ رحمان و رحیم ہے دنیا میں کیوں بھیجتا ہے. جب مصیبت آئے تو اب ہمارا رویہ مصیبت میں کیا ہونا چاہیے، ہم کو مصیبت میں کیا کرنا چاہیے؟ مصیبت میں ہم کو صبر کرنا چاہیے. تو صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کیسے ہوتا ہے؟ صبر کیسے کیا جاتا ہے؟ صبر کے لوازمات کیا ہیں؟ صبر میں سب سے پہلی اور سب سے لازمی چیز ہے تقویٰ. صبر کا سب سے لازمی جز کیا ہے؟ تقویٰ. بندہ مصیبت میں شکار ہو تو وہ حلال کو چھوڑ کر کے حرام کی طرف نہیں جائے. یہ سب سے بنیادی اور بیسک مطالبہ ہے نا. یعنی کیونکہ یہ امتحان ہے بندے کے ایمان کا، اللہ کے ساتھ اس کے تعلق کا. تو صبر کا سب سے بیسک تقاضا یہ ہے کہ بھائی مصیبت آ گئی حلال کے راستے پہ چلتے ہوئے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حلال کے راستے پہ چلتے ہوئے ایک مصیبت آ گئی اور حرام میں اس مصیبت کا علاج دکھائی دے رہا ہے. تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ یہ کہے میں حرام کی طرف نہیں جاؤں گا، اسی حلال پر صبر کروں گا، اللہ تعالیٰ سے امید رکھوں گا کہ اللہ نے اسی حلال میں میرے لیے نجات رکھی ہوگی، ہے نا. یہ صبر جو ہے یہ صبر کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ بندے کے پاس مشکل سے نکلنے کا راستہ ہے، لیکن کیونکہ وہ راستہ حرام کا ہے تو بندہ کہتا ہے میں حرام کی طرف نہیں جاؤں گا، میں حلال پر صبر کروں گا. یہ سب سے بیسک مطالبہ ہے صبر کا، اور یہ سب سے اعلیٰ درجے کا صبر ہے. ہاں، آدمی کاروبار کر رہے ہیں، مصیبت آ گئی، پریشانیاں آ گئیں، کاروبار ٹھپ پڑ گیا. اب ایک راستہ دکھائی دے رہا ہے، بینک سے جاؤ، سود دے لو، قرضہ لے لو سودی، اور کاروبار چل نکلے گا. حرام میں پناہ دکھائی دے رہی ہے بظاہر، پر بندہ بولے نہیں میں حرام کی طرف نہیں جاؤں گا، حلال پہ رہوں گا، صبر کروں گا، اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اسی حلال میں میرے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکلنے کا مصیبت سے بنا دے گا. اور اللہ تعالیٰ بناتا بھی ہے، پر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ حلال پر یہ ڈٹے رہنے کی ہمت تمہارے اندر کتنی ہے. یہ صبر کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. یعنی علماء نے ایک بات بڑی پیاری لکھی ہے، صبر جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے صبر اجباری اور ایک ہوتا ہے صبر اختیاری. ایک ہوتا ہے صبر اجباری اور ایک ہوتا ہے صبر اختیاری. صبر اجباری کا مطلب ان مصیبتوں پہ صبر کرنا جن میں صبر کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. ہاں، جیسے کسی کے بچے کی موت ہو گئی، اب بھائی مجبور ہے وہ صبر کرے یا نہ کرے، بچے کی زندگی تو واپس لوٹ کر کے نہیں آنے والی، تو مجبور ہو کر کے صبر کر رہا ہے. ایمان والے بندے کو اس صبر پہ اجر ملتا ہے.
کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی رہتا ہے اور اللہ کا فیصلہ سمجھ کر کے صبر کرتا ہے تو اس کو اجر بھی ملتا ہے۔ پر ایک ہوتا ہے صبر اختیاری، جہاں بندے کے پاس مصیبت سے باہر نکلنے کا راستہ تھا پر وہ اللہ رب العالمین کے راستے پر، حلال راستے پر جا کر کے بیٹھ گیا، اس نے حرام راستہ اختیار نہیں کیا، حالانکہ چاہتا تو حرام راستے پر چلا جاتا اور مصیبت سے بچ سکتا تھا، پر اس نے صبر کا راستہ اختیار کیا، بائی چوائس وہ صبر کر رہا ہے۔ ہاں، اس کو کسی نے فورس نہیں کیا صبر کرنے کے لیے، اس کے پاس تو راستہ تھا حرام سے نکلنے کا، پر وہ اپنی چوائس سے صبر کر رہے ہیں۔ یہ صبر کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں نے بتایا نا، دو مشکلات آئیں۔ پہلی مشکل کیا آئی؟ بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ دوسری مشکل کیا آئی؟ عزیز مصر کی بیوی نے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ پہلا جو صبر تھا ان کا وہ کیا تھا؟ صبر اجباری تھا، ان کے پاس اور کوئی اختیار تھا نہیں، صبر کرتے یا نہیں کرتے، بھائیوں نے بہرحال طے کر لیا تھا اور کنویں میں ڈال دیا تھا۔ وہ کون سا صبر تھا؟ صبر اجباری۔ پر دوسرا جو صبر تھا جیل میں جانے والا، اس سے بچنے کا راستہ تھا نا ان کے پاس۔ ہاں، وہ چاہتے تو عزیز مصر کی بیوی کا مطالبہ پورا کر دیتے، اپنے دامن عفت کو آلودہ کر کے، اپنی عزت و عصمت کو لٹا کر کے جیل کی مصیبت سے بچ سکتے تھے، پر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، میرے رب مجھے جیل چلا جانا گوارا ہے، پر جس بدکاری کی طرف یہ دعوت دے رہے ہیں اس میں پڑھ کر کے اپنے دامن عزت کو آلودہ کرنا گوارا نہیں۔ ان کے پاس اس مصیبت سے نکلنے کا ایک حرام راستہ تھا، پر انہوں نے کہا نہیں، میں حلال راستے پر رہوں گا، اس راستے پر جو بھی مصیبتیں آئیں گی میں صبر کروں گا، اللہ سے امید رکھتے ہوئے کہ اللہ اسی میں میرے لیے کوئی نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اللہ نے آزمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے راستہ بھی بنایا، ہے نا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ کی فرمان برداری اور اطاعت کرے گا، اللہ اس کے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت سے نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا، لیکن اللہ تھوڑے دیر کے لیے آزمائے گا تمہارے تقوی کو، تمہاری دینداری کو، تمہارے تعلق باللہ کو۔ تو صبر میں سب سے لازمی تقاضا کیا ہے؟ مصیبت کتنی بھی بڑی ہو، بندہ حلال کے راستے سے اس کا قدم حرام کی طرف نہیں جانا چاہیے، سب سے پہلی چیز یہ رکھنا ہے۔ پھر مصیبت میں استقامت، ڈٹے رہنا، ہے نا؟ یعنی استقامت بہت بڑی عبادت ہے۔ حلال یعنی بندے کے لیے یہ بہت بڑی بات نہیں ہوتی کہ وہ دین پر آ جائے، دین پر ڈٹا رہے، یہ اصل عبادت ہوتی ہے۔ ڈٹا رہے دین پر، توحید پر ڈٹا رہے، مصیبتوں پر مصیبتیں آ رہی ہیں، شیطان شرک کی طرف لے جانا چاہتا ہے، شادی ہو گئی 2 سال 3 سال 4 سال اولاد نہیں ہو رہی، شیطان دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، فلاں بابا کے پاس جاؤ، فلانے سے تعویذ دکھا لو، فلاں سے تعویذ دکھا لو، فلاں بابا کے پاس جا کر کے چادر چڑھا دو، فلاں مندر میں جا کے گھنٹی بجاؤ، فلاں گرجا گھر میں جاؤ، شیطان بہکائے گا۔ بندہ استقامت کے راستے پر ڈٹا رہے، یہ توحید کا تقاضا ہے، یہ صبر کا تقاضا ہے۔ پھر مصیبت میں صبر میں تیسری چیز یہ آتی ہے کہ بندہ عبادتوں میں تیزی لے آئے، یعنی نعمتوں میں تو عبادت کرنی چاہیے، لیکن جب مصیبت آئے تو عبادت میں اور تضرع آ جانا چاہیے، اللہ رب العالمین کے سامنے جائے، گڑ گڑائے، روئے، معافی مانگے، دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس بات کو۔ میں نے شروع میں بتایا نا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مصیبتیں بھیجتا ہے کیونکہ بندہ اللہ کے راستے سے دور ہو گیا ہوتا ہے، اللہ مصیبت بھیج کر کے اس کو قریب بلا لیتا ہے۔ تو مصیبت میں کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، نعمت میں بھی اللہ سے تعلق بنا رہنا چاہیے، لیکن اگر نعمت میں نہیں بن پایا تو کم سے کم مصیبت میں اللہ سے تعلق مضبوط ہو جانا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، جب ہمارا عذاب ان کے پاس آیا تھا تو وہ گڑ گڑاتے ہوئے ہمارے پاس کیوں نہیں آئے؟ اللہ کبھی کبھی عذاب بھیجتا ہے کہ بندہ روئے، گڑ گڑائے، اللہ کے حضور میں آ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ سے اپنے تعلق کو دوبارہ بحال کر لے، اللہ سے اپنے رابطے دوبارہ استوار کر لے۔ اللہ رب العالمین جب مصیبت میں مبتلا کرے تو اللہ سے تعلق اور مضبوط ہو جانا چاہیے۔ ہم اس میں کمزور پڑ جاتے ہیں، ہماری زندگی میں مصیبت آتی ہے تو اللہ سے تعلق اور کمزور ہو جاتا ہے،
چاہے اجتماعی مصیبتیں ہوں چاہے انفرادی مصیبتیں ہوں. بندہ تھوڑا سا مرض کا شکار ہوتا ہے, نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتا ہے. لوگوں منی ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ بولتے ہیں ٹینشن ہے اس لیے عبادتیں نہیں ہو پاتی. بھائی ٹینشن میں تو اللہ سے تعلق اور مضبوط ہو جانا چاہیے نا. بندہ کمزور ہو تو کمزور آدمی کو طاقتور کا سہارا لینا چاہیے نا. طاقتور کی پناہ میں آ کر کے کمزور بندہ اپنے آپ کو بھی طاقتور محسوس کرنے لگتا ہے, تو اس کو تو مصیبت میں اور اللہ سے جڑ جانا چاہیے. ہمارے ساتھ یہ صورتحال نہیں ہوتی. ابھی آپ دیکھیے پچھلے 2-3 سالوں میں ہمارے ملک میں جس طرح کے حالات تھے, ہاں CA NRC کے پروٹیسٹ ہوئے, یہ ہم نے سڑکوں کی سڑکیں بھر دی ہیں احتجاجات سے, میدانوں کو شاہین باغ بنا دیا پورے ہندوستان کے. مصیبت آئی. یہ سیاسی مصیبتیں بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتی ہیں. ہاں بندوں کی نافرمانی کی اللہ رب العالمین بعض مرتبہ یہ سزا دیتا ہے کہ ظالم حکمرانوں کو ان کے سروں پہ مسلط کر دیتا ہے. بھائی ٹھیک ہے, ہم اس بات کا انکار نہیں کر رہے کہ آپ جو سیاسی احتجاجات کے ذریعے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا چھوڑ دیں, میدان کے اپنے تقاضے ہیں. پر میں آپ سے پوچھتا ہوں, اس پوری سیاسی صورتحال میں کیا ایسا ہوا کہ ہماری مسجد میں ایک صف نمازی بڑھ گئے, ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے, تو ہم کو اللہ کے حضور پہنچ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے, رونا گڑگڑانا چاہیے؟ ایسا ہوا کہ ایک صف نمازی بڑھ گئے ہوں؟ ہاں ہم احتجاجات کے لیے میدان بھرنے کو تیار ہیں, اور بھریں آپ, میں اس کا انکار بھی نہیں کر رہا. جو اپنے سیاسی طریقے ہو سکتے ہیں اپنے حقوق کی حصول یابی کے لیے, وہ آپ کو اختیار کرنے چاہیے. پر بھائی اللہ کی مدد صرف میدانوں میں بھرنے سے نہیں آتی ہے, اللہ کی مدد مسجد سے بھی آتی ہے. بلکہ اصل تو اللہ کی مدد مسجد سے آتی ہے. اتنی کریٹیکل سچویشنز میں بھی مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے. ہاں میدان بھرنے کے لیے میدان کے اپنے تقاضے ہیں, وہ آپ پورے کریے, پر مسجد کے تقاضے بھی تو نبھائیے. اللہ کے نبی کی زندگی دیکھیے, جتنے مشکل ترین حالات آئے اللہ کے نبی سجدے میں. بدر میں 313 کی تعداد میں مومنین کا 1000 کی تعداد میں مشرکین سے مقابلہ ہو رہا ہے, اللہ کے نبی سجدے میں. احد میں فوج سر پہ چڑھائی ہے, 3000 کا لشکر آ کر کے مدینہ پہ حملہ آور ہو گیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں. خندق کے موقع پر مدینہ کو گھیر لیا ہے مشرکین کی فوج نے, 10,000 کی فوج آ کر کے چھوٹی سی مدینہ کی بستی کے چاروں طرف پھیل گئی ہے, اللہ کے نبی سجدے میں. مشکل ترین حالات میں آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں. ہم بیسک اللہ کا مطالبہ نہیں پورا کرنے کو تیار ہیں, دین کے تقاضے پورے کرنے کو تیار نہیں, ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے. ہم سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں کو تباہ کرنے کے لیے ابابیل کے لشکر کیوں نہیں نازل کر دیتا؟ ہاں اللہ تعالیٰ احد و بدر کی طرح فرشتے کیوں نہیں بھیج رہا ہماری مدد کے لیے؟ ہم اٹھ کر کے فجر کی نماز آدھے گھنٹے کے لیے اپنی نیند قربان کر کے نہیں پڑھ سکتے. ہم سوچتے ہیں کہ آسمان سے احد اور بدر کی طرح فرشتے نازل ہو ہماری مدد کے لیے. ہاں ہم جیسے لوگوں کے لیے فرشتے نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہاں اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا, بھائی ٹھیک ہے, مومن بندہ تو نعمت میں بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق بنا کر کے رکھتا ہے, لیکن اگر نعمت میں نہیں بنا تو کم سے کم مصیبت میں کیا ہونا چاہیے؟ بندہ روئے گڑ گڑائے. اگر مصیبت میں بھی بندے کو اللہ نہیں یاد آ رہا تو اس کا مطلب اس کا دل بدترین قسم کی سختی کا شکار ہو گیا ہے. نعمت میں نہیں یاد آ رہا, چلو ہوتا ہے کبھی کہ نعمت میں بندہ غافل ہو جاتا ہے, مصیبت میں تو کم سے کم اس کو اللہ یاد آنا چاہیے. لیکن بدترین مصیبتوں میں بھی اگر اللہ نہیں یاد آ رہا تو اس کا مطلب دل بدترین قسم کی سختی کا شکار ہو گیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگوں کو, بھائی میں نے دیکھا, کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ بندہ مطلب گھر میں موت ہوئی ہے, جنازہ رکھا ہوا ہے, پھر بھی بندہ نماز پڑھنے نہیں جا رہا. واللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں نے سوچا یہ اذان ہو گئی, جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے, آج کے دن بھی نماز نہیں پڑھ رہا وہ. ہاں رات میں اپنے باپ کو, اپنی ماں کو, اپنے بیٹے کو, اپنی بیوی کو دفنا کے آیا ہے اور فجر کی نماز میں سویا ہوا ہے. اگر مصیبت میں بھی اللہ یاد نہیں آ رہا تو پھر اللہ کب یاد آئے گا؟ قبر میں جا کر کے بھی اللہ یاد نہیں آ رہا, قبرستان میں جا کر کے اللہ نہیں یاد آ رہا ہم کو. یہ دل کی سختی ہے نا. تو اللہ کے سامنے جھک جائے بندہ. ٹھیک ہے نعمتوں میں اللہ کو نہیں یاد رکھ سکا, لیکن کم سے کم مصیبت میں اللہ یاد آئے, روئے گڑ گڑائے, عبادتیں کرے اللہ رب العالمین کی. یہ بھی صبر کا ایک تقاضا ہے. صبر کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھے. کل اس پر میں نے کچھ بات آپ کے سامنے رکھی کہ بندہ اللہ رب العالمین سے اچھا گمان رکھے کہ جو بھی مصیبت آئی ہے
انشاءاللہ بظاہر یہ چیز میرے لیے مصیبت ہے لیکن اللہ نے اس میں انشاءاللہ میرے لیے خیر رکھا ہوگا. اللہ پہ توکل کرے, بھروسہ کرے کہ مصیبت ہے, مجھے اپنے رب پہ بھروسہ ہے, اللہ رب العالمین اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. اور اللہ بناتا ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ, اللہ رب العالمین اپنا معاملہ پورا کر کے رہتا ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ انشاءاللہ کافی ہو جائے گا. بڑی سے بڑی مصیبت ہے, بھروسہ اللہ کی ذات پہ رہنا چاہیے. اللہ تمہاری ہر مصیبت دور کر دے گا. اللہ رب العالمین کے بارے میں بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہے. حدیث میں آتا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی, میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. جیسا میرا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں ایسا ہی سلوک اس کے ساتھ کرتا ہوں. تو اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچو. بھائی اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے بندے کو اپنے گناہ نہیں اللہ رب العالمین کی رحمت پہ نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ میں بہت گنہگار ہوں, میں اپنی خطائیں گننا چاہوں تو نہیں گن سکتا, نیکیاں ہو سکتا ہے گن لے جاؤں, پر میرے رب میں جب تو دینے پر آتا ہے تو میری خطاؤں کی تو کوئی حیثیت نہیں, میں تیری رحمت پہ بھروسہ کرتا ہوں. تو دینے پر آئے تو عطا کرنے پر آتا ہے تو ایک زانیہ عورت کو کتے کو پانی پلانے پر بخش دیتا ہے. توکل رکھیں اللہ پہ, بھروسہ رکھیں اللہ پہ. جب توکل کی بات آئے تو بندے کو اپنے گناہ نہیں اللہ کی رحمت یاد رکھنی چاہیے. تو اللہ کرتا ہے ان اللہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, لیکن اللہ نے ہر چیز کا ایک قدر متعین کی ہے, ٹائم طے ہے, وقت طے ہے, کتنی مقدار میں کون چیز کب ملے گی کہاں ملے گی سب طے ہے. جلد بازی نہیں کرے بندہ. توکل کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ادھر توکل کیا ادھر مسئلہ حل ہو گیا, نہیں. توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ پہ بھروسہ ہے, جب وقت آئے گا ملے گا انشاءاللہ تعالی. ہاں اللہ آزما رہا ہے, اللہ پہ بھروسہ ہے, ٹائم پر انشاءاللہ تعالی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی جب اللہ نے مقدر کیا ہوگا. اچھا یہ تو ہو گیا صبر مصیبت میں. مصیبت میں صبر کرنا ایک درجہ ہے, مصیبت میں صبر سے اعلیٰ درجہ ہے مصیبت میں شکر. بھائی ایک تو ہم نے سمجھا نعمت میں شکر اور مصیبت میں صبر, پر ایک اعلیٰ درجہ کیا ہوتا ہے مصیبت میں شکر. اب آپ سوچیں گے مصیبت میں شکر کیا ہے, یہ اعلیٰ ترین شکر ہے. ہاں اعلیٰ ترین درجہ ہے. یعنی اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو مصیبت میں صبر کر لیتے ہیں. ان سے اعلیٰ ترین درجے کون ہوتے ہیں جو مصیبت میں بھی شکر کرتے ہیں. شکر کے یعنی غالباً قاضی ایاز نے کس نے کہا کہ جب مجھ پہ کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو میں 4 چیزوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. جب کوئی مصیبت آتی ہے مجھ پہ تو میں 4 چیزوں پہ اللہ کا شکر کرتا ہوں. پہلا تو یہ کہ مصیبت آئی تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, تو ثواب ملا کہ نہیں ملا؟ ہاں تو اللہ نے مجھے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا موقع عطا فرمایا, اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. دوسرا میں نے صبر کر لیا, اللہ تعالیٰ نے صبر کی توفیق دے دی تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اس مصیبت میں مجھے صبر کی توفیق دے دی. تیسرا اللہ رب العالمین نے جو مصیبت دی اللہ چاہتا تو اس سے بڑی مصیبت بھی دے سکتا تھا, اللہ نے اس کم تر مصیبت دی اس پر بھی اللہ کا شکر ادا ہے نا. ہر مصیبت سے بڑی مصیبت ہو سکتی ہے. بھئی آپ بائک لے کر کے جا رہے تھے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, پیر ٹوٹ گئے, جان بھی جا سکتی تھی, ہے نا. بندہ بہت پازیٹیو سوچتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں, تو وہ سوچتا ہے بڑی مصیبت کے بجائے چھوٹی مصیبت ملی اس پر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور سب سے بڑی بات اللہ نے جو بھی مصیبت دی دنیا کے اندر دی, میرے دین کو اللہ نے مصیبت میں مبتلا نہیں کیا. ایک مصیبت ہوتی ہے دنیا کی مصیبت, ہاں فقر و فاقہ آ گیا, بیماری آ گئی, اولاد نہیں مل رہی, ہاں کوئی جسمانی پریشانی ہے, یہ کیا ہے دنیا کی مصیبت ہے. دین کی مصیبت کیا ہے کہ بندہ کفر میں مبتلا ہو گیا, شرک میں مبتلا ہو گیا, اس کا عقیدہ خراب ہو گیا, اس کی ایمان میں خلل آ گیا, فرائض کی پابندی سے پیچھے رہ گیا, ہاں بدعتوں کا شکار ہو گیا. یہ کیا ہوتا ہے دین میں مصیبت. تو دین کی مصیبت بڑی ہے یا دنیا کی مصیبت بڑی ہے؟ دین کی مصیبت بڑی ہے. تو بندہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دین کو مصیبت سے محفوظ رکھا ہے. جو بھی مصیبت ہے دنیا کی ہے, دنیا کی مصیبت دنیا ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو جائے گی. دین کی مصیبت کا نقصان زندگی ختم ہونے کے بعد بھی اٹھانا پڑے گا. تو میں ان چیزوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ
نعمت میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ نے مصیبت دے دی پھر بھی کہتا اللہ تعالیٰ تو نے نعمت دی تھی تب بھی شکر تیرے لیے تھا, تعریف تیرے لیے تھی, ہم تیرے لیے تھی, ثنا تیرے لیے تھی. تو نے مصیبت دے دی تو میرا مزاج نہیں بدلا, مصیبت میں بھی ہم تیرے لیے ہیں, شکر تیرے لیے ہے, ثنا تیری ہے, کبریائی اور بڑائی کا اعتراف تیرے لیے. الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں تعریف اور شکر کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے. یہ بڑے حوصلے والے لوگ ہوتے ہیں. ہاں یعنی آپ دیکھیے ایک حدیث میں آتا ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب کسی بندے کے بچے کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے, ہاں تو جب فرشتے اس بچے کی روح قبض کر کے آتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے اخذتم ولد عبدی, میرے بندے کے بچے کی روح تم نے قبض کر لی؟ فرشتے کہتے ہیں نعم, ہاں اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی. اللہ پوچھتا ہے اخذتم ثمرۃ فؤادی, اس کے جگر کے ٹکڑے کو چھین لیا, اس کی راحت جان کو اس سے چھین لائے؟ اللہ جانتا ہے, پر یہ اللہ کی محبت ہے کہ اللہ اپنے بندے کا ذکر اپنے فرشتوں سے کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اس کا راحت و سکون چھین کے لے آئے اس سے؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ. اللہ پوچھتا ہے ماذا قال عبدی, میرے بندے نے کیا کہا؟ ہاں یہ اللہ کی محبت ہے, اللہ جانتا ہے, پر اللہ اپنے اس بندے کا اپنے مقرب فرشتوں سے ذکر کر کے اس کے مقام کو بلند کرنا چاہتا ہے. اللہ پوچھتا ہے ماذا قال عبدی, کیا کہا میرے بندے نے جب اس نے اپنے بچے کی لاش دیکھی, اس کے مردہ جسم پر اس کی نظر پڑی, اس کے بچے کی سانس رک گئی, اس کی روح پرواز کر گئی, اپنے مردہ بچے کو دیکھ کر کے کیا کہا میرے بندے نے؟ فرشتے کہتے ہیں حمیدک واسترجع, اللہ اس نے تو تیری حمد کی, اس نے الحمدللہ کہا, ہاں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. بچے کی موت ہو گئی پر بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ. یہ اونچے لوگوں کا مرتبہ ہے. اللہ تو نے بچہ دیا تھا تب بھی میں نے کیا کہا تھا؟ الحمدللہ. ساری تعریف اللہ کی ہے. اللہ تو نے یہ جگر کے ٹکڑے کو چھین لیا پھر بھی دل تیرے فیصلے سے ناراض نہیں ہے, زبان پر تیرے لیے شکوے کے الفاظ نہیں ہیں. الحمدللہ. اللہ تو اولاد دے تب بھی ہم تیرے لیے, تو چھین لے تب بھی ہم تیرے لیے. فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے تو الحمدللہ کہا, اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, اللہ خوش ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ, میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ. وسموہ بیت الحمد, اور اس گھر کا نام رکھو بیت الحمد. ایسے لوگ جن کے بچے کی موت ہو گئی اور انہوں نے اس پر صبر کیا, اللہ سے تعلق خراب نہیں کیا, اللہ کی تعریف کرتے رہے, الحمدللہ کہتے رہے, ان کو ایک اسپیشل گھر ملے گا جنت میں بیت الحمد کے نام سے. وہ ہر کسی کو نہیں ملے گا. بچے کی موت پر صبر کے بارے میں اتنی حدیثوں میں فضائل آئے ہیں نا کہ اس پہ ایک الگ درس ہو سکتا ہے. ہاں بڑا مقام ہے ان لوگوں کا جو بچے کی موت پہ صبر کر لے جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. نہیں بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ بچے کی موت پر صبر کی اتنی حدیثیں اتنی زیادہ ہیں نا کہ وہ تمنا کرتے تھے کہ کاش میری کسی بچے کی موت ہو جائے اور میں صبر کروں اور اس مقام کو پہنچ سکوں. تو بہرحال اللہ رب العالمین نے یہ سارے تقاضے رکھے ہیں. تقویٰ رکھنا ہے, استقامت رکھنا ہے, اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے, اللہ پہ توکل کرنا ہے, حرام کی طرف نہیں جانا ہے, اور اللہ توفیق دے تو مصیبت میں بھی اللہ کی خوب عبادتیں کر کے اللہ کا شکر بجا لانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے والوں میں, شکر کرنے والوں میں, نعمت میں, مصیبت میں, ہر حال میں اللہ سے تعلق بنا کر رکھنے والوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ